اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء آیات 192 سے 199۔ یہاں سے اس سورہ کی اختتامی آیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر موضوع اصل سے جڑ جاتا ہے۔ ابتداً ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن کا کتاب الہی ہونا بالکل واضح ہے۔ جو لوگ اسے تسلیم کرنے کے لیے کسی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ نہ ماننے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی ایسی نشانی نازل فرما دے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ عقل و بصیرت سے کام لیں اور اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں۔ درمیان میں جن قوموں نے ہٹ دھرمی کا راہ اختیار کیا، انبیاء کی مخالفت کی، ان کے احوال بیان کیے گئے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ یعنی قرآن مجید، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، البتہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ اتارنا۔ تو یہاں مخالفین کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ نزل اترا ہے، بہ الروح الامین، اس کے ساتھ روح الامین۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ فرشتے ہیں کہ جو انبیاء پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام پر بھی وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ امانت دار ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا من و عن اسے اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر، لتکونا، تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے، آگاہ کرنے والوں میں سے۔ یاد رہے کہ اسلام دشمنی میں یہودیوں نے خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اور اسی طرح بعض روافض نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نعوذ باللہ خیانت کا الزام لگایا۔ تو یہاں ہر ایسے خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امانت دار فرشتے نے اس پیغام کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اعلیٰ قلبی کا، کہ آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے۔ انسان کے وجود کا سب سے اشرف اور اعلیٰ حصہ ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ نہیں ہے کہ جس پر وسوسے اثر انداز ہوں، اور اس قرآن مجید کو اتار کر آپ پر نبوت کی بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی۔ لوح محفوظ سے محفوظ کتاب کو اتارا گیا، لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو امانت دار فرشتے ہیں، اور جن پر اتارا جا رہا ہے وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اتارا کس زبان میں؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عربوں پر بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل فرمایا کہ نہایت واضح زبان میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو یقیناً قرآن مجید کا عربی میں نازل ہونا عرب کے لیے بھی شرف کا باعث ہے، اور اس طرح ان پر اتمام حجت بھی ہو گئی۔ وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ قرآن مجید، لفی زبر الاولین، اس کا ذکر اگلے صحیفوں میں بھی تھا۔ جس طرح قرآن مجید خود سے سابقہ صحیفوں کی شہادت دیتا ہے، تورات، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ،
اسی طرح ان سابقہ مقدس کتابوں میں بھی قرآن مجید کے حوالے موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ موجود تھا، اور انہی پیشن گوئیوں کی وجہ سے اہل کتاب آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن مجید نازل ہوا، انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ان لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شواہد ان کے پاس موجود تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یکن لہم آیہ، کہ کیا یہ ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں، ان یعلمہ، کہ جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل کے علماء۔ تو بنی اسرائیل کے علماء بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، یہ پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی عظمت کو اہل عرب بھی مانتے تھے، اس کی برتری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں وہ ایسے اندھے ہو چکے تھے کہ کسی صورت اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اسے نازل کر دیتے، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی اجمی پر، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی اجمی پر، اجمی زبان میں نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ پڑھتا ان پر، یعنی انہیں پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ تو پھر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فصیح عربی زبان میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ ہاں، یہ کسی اجمی زبان میں نازل کیا گیا ہوتا، پھر تو ان کے پاس یہ عذر ہوتا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی مضمون کو سورہ حامیم سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو اجمی زبان میں نازل کرتے، لَقَالُوا، تو یہ ضرور کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کہ اس کی آیات کی کیوں وضاحت نہیں کی گئی، انہیں کھول کر کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ اَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کہ یہ کیسا کلام ہے جو عجمی زبان میں ہے اور عربوں کے لیے ہے۔ اور سورہ نحل میں اس کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی تعلیم ایک اجمی شخص دیتا ہے، حالانکہ قرآن مجید تو عربی مبین میں ہے۔ اور کئی ایسے بدبخت بھی تھے جن کے دلوں نے تو یہ گواہی دی کہ واقعی یہ حق اور صداقت کی آواز ہے، لیکن وہ اسے کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ آج بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ عربی زبان کو سیکھا جائے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے آشنائی حاصل ہو سکے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔